बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लम्हा गुलाब हो किस्त नंबर 53 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो लिखा है निगत अब्दुल्ला ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। दोपहर के खाने के बाद वो सोहनी के पास आ लेटी थी। दोनों राबिया के बारे में बातें करने लगीं। कभी इसकी तरफ से ध्यान इत्मीनान, कभी तशवीश। आपको पता है बाजी गाँव क्यों गई हैं? मेरा मतलब है क्या सोच कर? सोहनी ने इससे पूछा। नहीं हो सकता अफान भाई की पहली बीवी को देखना चाहती हो, बाहर किसी भी इरादे से गई हो। अल्लाह करे अच्छी सोच लेकर वापस आए, बल्कि सीधी अपने घर जाए। मैं भी यही दुआ करती हूँ। सोहनी ने कहा तो इसका गाल छू कर बोली, तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। पता नहीं आपी, मेरी दुआएं तो बस। सोनी की आज़ादगी से शिद्दत से महसूस हुई थी। क्या बस? तुम्हें पता नहीं तुम कितनी मासूम हो, और मासूम लोगों को की बात अल्लाह कभी नहीं टालता। नहीं आपी, मैं बहुत बुरी हूँ, आपको नहीं पता मेरे साथ। उसने सोनी के लबों पर हाथ रखकर मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। मैं सब जानती हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी मासूमियत मस्क नहीं होगी। तुम मासूम थी, मासूम हो। कभी खुद को बुरा मत कहना। बुरा वो होता है जिसके मन में बुराई हो, और तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें बुराई का ख्याल कभी छू कर भी नहीं गुजरा। इसने बहुत नरमी, बहुत मोहब्बत से सोहनी की ढारस बंधाई थी। फिर भी वो रो पड़ी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ आपी? रो मत मेरी जान। जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ज़्यादती की, अल्लाह इसे कभी माफ़ नहीं करेगा, और तुम्हें तो इस ज़्यादती के इवज़ अल्लाह ने बहुत अच्छा इनाम दिया है। अज़ाम भाई, तुम इंशाल्लाह इनके साथ बहुत सुखी रहोगी। इसने अपनी उंगलियों पर सोहनी के आंसू समेट कर इसकी पेशानी चूमी। नहीं आपी, मैं इनके काबिल नहीं हूँ। आप इन्हें समझाएं, वो आपकी बात मानते हैं। सोहनी ने आजिज़ी से कहा। वो मेरी बल्कि किसी की भी फजूल बात नहीं मानते, और ख़बरदार जो तुमने ऐसा सोचा तो। अज़ाम भाई खुशकिस्मत हैं जिन्हें तुम जैसी बीवी मिलेगी, कोई नहीं। तुम्हें क्या पता वो कितने खुश हैं, और मैं क्या करूं? मैंने गुनाह नहीं किया, फिर भी गुनाह का एहसास मारे डालता है। सोनी फिर रो पड़ी। गो के इसके रोने से फ़ायका को दिली तकलीफ़ हो रही थी। आंखों में आंसू भी भर आ रहे थे, लेकिन कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए इसे सरजनिश करने लगी। पागल मत बनो सोनी, भूल जाओ सब, वरना तुम्हारे साथ अज़ाम भाई की ज़िंदगी भी अजीरन हो जाएगी। अपना नहीं तो इनका ख्याल करो, जो तुम्हें दिल से अपना रहे हैं। क्यों? इनके लिए कोई कमी तो नहीं है, तुम्हारे लिए भी कमी नहीं है, समझी? और तुम ये क्यों भूल रही हो कि जोड़े अज़ल से आसमानों पर लिखे गए हैं? तुम्हारे नसीब में यही लिखा था, और देखो नसीब का लिखा कैसे पूरा होता है, वरना हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और अल्लाह करे आगे भी अच्छा करेगा, इसने समझाया। फिर सोनी का हाथ हाथों में लेकर बोली, मुझसे एक वादा करो। सोनी आंसुओं से लबरेज आंखों से इसे देखने लगी। अब तुम कभी नहीं रोओगी, न कभी इस वाक़े को सोचोगी, इसने कहा तो सोनी ने आंखें बंद कर लीं, जिससे सारे आंसू छलक कर जबकि हलक से दबी दबी हिचकियों की आवाज़ निकलने लगी थी, तब वो भी मज़ीद ज़ब्त नहीं कर सकी, और इसके गले में बाजू डाल कर इसके साथ रोने लगी थी। और ये अच्छा हुआ था कि इसके बाद सोनी काफ़ी हल्की और पुरसुकून हो गई थी, जिससे मुतमईन होकर वो इसका ध्यान बटाने की खातिर फिर इसके साथ इधर उधर की बातें करने लगी थी। और ठीक 4 बजे अलिशबा आ गई। चलो बाजी, मुझे भाई के पास ले चलो। हैं? क्या टाइम हुआ है? इसने चौंक कर पूछा। 4 बज गए हैं, अलिशबा ने बताया। तो उसने उठते हुए सोनी से पूछा, तुम चलोगी? नहीं आपी, राबिया बाजी भी नहीं है, अम्मी अकेली हो जाएंगी। चलो फिर तुम फटाफट चाय बना दो, मैं इतने में कपड़े बदल लूँ। इसने कहा तो सोहनी भी उठ गई थी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो अलिशबा के साथ घर से निकली तो फ़ौरन ही रिक्शा मिल गया। जब ही 5 बजे वो हॉस्पिटल पहुंच गई। अम्मा लाबी में बहुत गुमसुम बैठी थी। अलिशबा ने गालिबा अम्मा को नहीं देखा था। जब ही सीधी राहिल के रूम में चली गई, जबकि वो ठिठक कर रुकी थी। फिर अम्मा के पास बैठकर आहिस्ता से इनका कंधा छू कर पूछा, क्या बात है अम्मा? अम्मा ऐसे ही गुमसुम अंदाज में से देखने लगी तो इसका दिल बैठने लगा। अम्मा, राहिल ठीक है ना? तेरी सास? अम्मा इस कदर कह सकीं, और वह इस पर भी परेशान हो गई थी। यहाँ आई थी, क्या कह रही थी? अम्मा नफ़ी में सर हिलाने लगी। अम्मा बताएं ना, क्या किया है उन्होंने? इसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। अल्लाह जो करता है, अल्लाह करता है। मैंने अभी राहिल को भी नहीं बताया, तू भी मत बताना। अम्मा जाने क्या कह रही थी, वो मज़ीद उलझ गई। क्या नहीं बताऊँ? तेरी सास, चल उधर चल के देख। अम्मा इसकी कलाई थाम कर उठ खड़ी हुई। अम्मा, वो राहिल। इसने पलट कर यूँ देखा जैसे वो पुकार रहा हो, लेकिन अम्मा ने सुना ही नहीं, और इसे खींचते हुए इस लॉबी से उस लॉबी, फिर आईसीयू के सामने रुक कर उसे जाने का इशारा कर दिया।
तो इसने बेसमझी के आलम में इन्हें देखा। फिर शीशे से अंदर देखते हुए वो चंद लम्हों को बिल्कुल साकित हो गई थी। मामा, इसके होठों से बेआवाज़ जुम्बिश की, फिर पलट कर अम्मा को देखने लगी। अंदर जाके देखा, अम्मा ने कहा। तब ही नर्स अंदर जाने लगी तो वो भी इसके पीछे चली आई और बेगम आफंदी के कदमों के पास रुक कर इन्हें देखने लगी। बेगम आफंदी छत पर नजरें जमाए बिल्कुल साकित लेटी थी। मामा, सारी हिम्मतें यकजा करने के बाद इसके हलक से बहुत हल्की आवाज़ निकली थी। फिर भी शायद उन्होंने सुन ली थी, लेकिन कोई हरकत नहीं की। इसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं तो वह इनके करीब चली गई और इन पर झुक कर पूछने लगी, मामा ये सब कैसे हुआ? बेगम आफंदी पता नहीं बोलना नहीं चाहती थी या बोलने के काबिल नहीं थी, जबकि आंसू किनारों से छलक कर तकिए में जज्ब होने लगे थे। बीबी, आप अभी इनसे बात नहीं करें, अकब से नर्स ने इसका बाजू खींच कर कहा तो इससे पूछने लगी, क्या हुआ है इन्हें? एक्सीडेंट? आप इनके ज़ख्म नहीं देख रही? हाँ, लेकिन कैसे? मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर इब्राहिम से पूछें। सिस्टर उजलत में कहकर आगे बढ़ी गई तो एक नज़र बेगम आफंदी पर डालकर सिस्टर के पीछे चली आई। सिस्टर, डॉक्टर इब्राहिम कहाँ मिलेंगे? 3rd फ्लोर पर, थैंक यू। वो वहीं से बाहर निकल आई तो अम्मा इसके इंतज़ार में खड़ी थी। क्या हुआ है? पता नहीं अम्मा, आप राहिल के पास जाएं, मैं डॉक्टर से मालूम करके आती हूँ, इसने कहा तो अम्मा इसके साथ चलते हुए बोली, राहिल को अभी मत बताना। नहीं। वो तेज़ कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और फिर इसी तेज़ी से डॉक्टर इब्राहिम के कमरे में दाखिल हुई तो सवालिया नज़रों से इसे देखने लगे। डॉक्टर साहब, मुझे बेगम आफंदी के बारे में मालूम करना है। आई मीन वो एक्सीडेंट केस, प्लीज़। डॉक्टर इब्राहिम ने इसे बैठने का इशारा किया। फिर पूछने लगे, वो आपकी कौन है? मदर इन लॉ। कब हुआ इनका एक्सीडेंट? वो जैसे फ़ौरन सब जान लेना चाहती थी। परसों 4 बजे ने यहाँ लाया गया था, इसके बाद से कोई आया ही नहीं, जबकि वो अभी बोलने के काबिल नहीं है, वरना इन्हीं से घर का नंबर मालूम करके आपको मुतल्ला किया जाता। उन्होंने बताया तो पूछने लगी, कोई सीरियस बात तो नहीं है? वेरी सीरियस केस, बस ज़िंदगी थी जो बच गई, वरना। डॉक्टर ने मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया। फिर इसकी सहमी हुई शक्ल देख कर भी हकीकत नहीं छुपाई। इनकी बैकबोन बुरी तरह डैमेज हुई है, वो अब शायद ही चल सकें। मेरे अल्लाह, इसके सीने में सांस रुक गई थी। आई एम सॉरी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता क्योंकि इन्हें बैठने में भी बहुत वक्त लगेगा। अलबत्ता चेहरे की सर्जरी हो सकती है, वो आप जब चाहें। डॉक्टर ने मज़ीद हकीकत बताकर कहा तो इसने सर झुकाकर अपने सीने में रुकी सांस बहाल की। फिर कहने लगी, डॉक्टर साहब, इनके ट्रीटमेंट में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और आप अमेरिका और लंदन के डॉक्टर को भी इनकी रिपोर्ट्स भेजकर मशवरा करें, हो सकता है वहाँ इलाज मुमकिन हो। हूँ। डॉक्टर इब्राहिम पुरसोच अंदाज में इस बात में सर हिलाने लगे। और डॉक्टर साहब, पेमेंट वगैरह मैं कल दिन में कर सकूँगी, नो प्रॉब्लम। और हाँ, पेशेंट का क्या नाम बताया आपने? बेगम जिलान आफंदी। डॉक्टर इब्राहिम ने नाम के साथ इससे टेलीफोन नंबर भी लिखवाए। फिर अपने पेशा वाराना अंदाज में तसल्ली के चंद बोल जो अब इसके लिए कोई मानी नहीं रखते थे, जब ही फिर आने का कहकर इनके कमरे से निकल आई। और क्योंकि जहन में बेगम आफंदी सवार थीं, इसलिए राहिल की तरफ ध्यान ही नहीं किया। सीढ़ियाँ उतरते हुए 1st फ्लोर पर चंद लम्हों को रुकी थी, फिर भी ख्याल नहीं आया कि राहिल को देखने आई थी। बस अपने रुकने पर कुछ हैरान हुई। फिर आगे चंद सीढ़ियाँ उतरी थी कि सामने से अज़ाम आ गए। कहाँ जा रही हो? हैं? वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। अकेली आई हो? उन्होंने फिर पूछा। तब इसे होश आया, गहरी सांस खींच कर बोली, नहीं, अलिशबा साथ है। कहाँ है? राहिल के पास, अम्मा भी वहीं हैं। चलें, मैं भी वहीं जा रही हूँ। वो कहकर सीढ़ियाँ उतरने लगी थी, अज़ाम ने टोक दिया, राहिल इधर नहीं, उधर है। ओह सॉरी, मैं असल में ऊपर चली गई थी, मेरी एक पुरानी दोस्त है वहाँ, इसके पास। वो बात बनाते हुए पलट कर सीढ़ियाँ फलांग आई, लेकिन लॉबी में आकर अज़ाम ने इसे रोक लिया। सुनो, तुम कुछ अपसेट लग रही हो। हाँ, मैं अपसेट हूँ, लेकिन अभी बताऊँगी नहीं, इसने एतराफ़ के साथ कहा तो उन्होंने इसरार नहीं किया और आगे चलने का इशारा किया तो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं, आप जाएं और अलिशबा को भेज दें, मैं अब घर जाऊँगी, राहिल से नहीं मिलोगी, कल मिल लूँगी। वो कहकर सुस्त रवि से फिर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी थी। जाने कितनी रात बीत गई थी, सारा आलम बेखबरी की नींद सो रहा था और एक वो थी जिसकी आंखें नींद को तरसते तरसते थक गई थीं। करवटें बदल बदल कर बदन अपनी जगह धुक रहा था और जहन अलग चटक रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस औरत के लिए परेशान है या अल्लाह के इंसाफ से खौफज़दा। मुतज़ाद कैफियत थीं, लेकिन कहीं भी इत्मीनान नहीं था। इसके बरक्स आज़ादगी ही आज़ादगी, क्योंकि हर सोच के साथ ही जहन के दरीचों पर दस्तक होने लगी थी। मैंने माफ़ कर दिया था तुम्हारी खातिर, वो रोने लगी। मैं अभी भी कह रही हूँ, मैंने माफ़ किया, मैंने अपनी दरबदरी माफ़ की, लेकिन जो सोहनी के साथ हुआ वो तो मैं माफ़ नहीं कर सकती। इसके लिए मामा को सोहनी से माफ़ी मांगना होगी।
لیکن وہ کہاں تسلیم کریں گی کہ انہیں اس جرم کی سزا ملی ہے، اور ان کے نزدیک تو شاید یہ جرم ہی نہ ہو۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ شہریار سے مخاطب تھی اور روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ خود اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ رات کے سناٹے میں اس کی سسکیوں اور ہچکیوں نے کیسا تلاطم برپا کر رکھا تھا۔ پہلے سونی کی آنکھ کھلی، پھر علیشبا بھی اٹھ گئی۔ آپی، باجی، کیا ہوا ہے؟ میں کیوں رو رہی ہیں آپی؟ بتائیں نا۔ سونی روانسی ہو کے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اس نے ضبط کی کوشش ہی نہیں کی اور شدت سے رونے لگی تو سونی بھاگ کر امی ابو کو بلا لائی۔ دیکھیں نا آپی کو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے انہیں۔ فائقہ، فائقہ۔ امی قریب بیٹھ کے اسے جھنجھوڑنے لگیں، لیکن وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ ایسے مت کرو سونی، پانی لاؤ۔ ابو نے امی کو روک کر سونی سے کہا تو پھر بھاگ کر پانی لے آئی۔ علیشبا پریشانی سے ایک ایک کو دیکھ رہی تھی۔ فائقہ، بیٹا اٹھو، پانی پیو۔ ابو نے اسے سارا دے کر بٹھایا تو ان کے سینے سے لگ گئی۔ ابو، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ کیا کیا برداشت نہیں ہو رہا؟ امی نے پوچھا تو ابو انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر کے آہستہ آہستہ اس کا سر تھپکنے لگے۔ ابو، وہ شہری کی ماما ہیں، میرے مرحوم شوہر کی ماں۔ شہری ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ بہت نیک اور سعادت مند لڑکا تھا۔ ابو نے گویا سے مزید بولنے پر اکسایا تھا۔ میں نے شہری کی ماما کے لیے کبھی برا نہیں چاہا۔ انہوں نے جو کچھ کیا میں نے معاف کر دیا تھا۔ اچھی بات ہے بیٹا، معاف کر دینا اچھی بات ہے۔ ابو نے پہلے اس کی تائید کی، پھر کہے بغیر نہیں رہ سکے۔ گو کہ وہ عورت معافی کے قابل نہیں ہے، پھر بھی تم نے اچھا کیا، معاف کر دیا۔ لیکن اللہ شاید ہی معاف کرے۔ اللہ نے انہیں سزا دے دی ہے۔ اس نے کہا تو امی ابو دونوں چونکے تھے۔ کیسے؟ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت خوفناک۔ اس نے بتا کر جھرجھری لی تھی۔ کب؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ابو سے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ دیکھنے لگے تو وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر بتانے لگی۔ شام کو جب میں علیشبا کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی تب میں نے انہیں دیکھا تھا۔ بہت بری حالت ہے ان کی۔ ڈاکٹر بتا رہا تھا ان کی بیک بون ڈیمیج ہوئی ہے، جس سے وہ چلنے سے معذور ہو گئی ہیں، اور ان کے چہرے پر بھی بہت زخم تھے۔ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، اور تم اس کے لیے رو رہی ہو؟ امی نے کہہ کر اس کے رونے پر بھی ناگواری کا اظہار کیا۔ امی، وہ شہری کی ماما ہیں۔ شہری کی ماں ہے تو خبردار جو اس کے ساتھ ہمدردی جتائی۔ وہ مرے یا جیے ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ امی ناراض ہونے لگیں۔ اس نے پریشان ہو کر ابو کو دیکھا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولے، کیا تو تمہاری امی ٹھیک رہی ہیں، لیکن شہریار، مجھے بھی تو شہریار کا خیال ہے ابو۔ وہ فوراً بولی تو ابو نے اشارے سے اسے امی کے سامنے مزید کچھ کہنے سے منع کیا۔ پھر کہنے لگے، شہریار کا خیال ہے، ٹھیک ہے، لیکن خود کو ہلکان مت کرو۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دعا کرو اور پناہ مانگو اللہ سے، اور یہ مت سوچو کہ انہیں تمہارے ساتھ کی گئی کسی زیادتی کی سزا ملی ہے۔ ابو نے نرمی سے سمجھایا تو اس نے بے اختیار سونی کو دیکھا اور اس کے سر جھکانے پر دکھ سے بولی، میں ایسا نہیں سوچتی، لیکن کسی معصوم مظلوم کی آہ ضرور لگی ہے انہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال تم دل پر بوجھ مت ڈالو، ابو نے گہری سانس کے ساتھ کہا۔ پھر علیشبا کو دیکھ کر پوچھنے لگے، بیٹا تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اب تو ٹھیک ہے، شاید آج اسے چھٹی مل جائے گی۔ اچھی بات ہے، چلو بیٹا اب سو جاؤ۔ ابو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو امی بھی ان کے ساتھ چلی گئیں، اور ان کے جاتے ہی علیشبا شروع ہو گئی، اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، میرے بھائی کو مارنا چاہتی تھی، اللہ نے اسے بچا لیا، پر یہ اللہ کرے مر جائے تو مجھے اور خوشی ہوگی۔ اس نے علیشبا کو ٹوکنا چاہا، لیکن جب سونی پر نظر پڑی تو خاموش ہو رہی، کیونکہ اس کے چہرے پر بھی محسوس کی جانے والی مسکراہٹ تھی، جسے علیشبا اس کے دل کی بات کہہ رہی ہو۔ بہت قرض ہے ماما کی جان پر، کیسے اتاریں گی؟ جانے زندگی مہلت دے گی بھی کہ نہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا اور ان دونوں کی طرف سے پیٹھ موڑ کر لیٹ گئی۔ جب اسفندیار ڈسچارج ہو کر اماں اور علیشبا کے ساتھ آفندی ہاؤس آیا تب اماں نے اسے بیگم آفندی کے ایکسیڈنٹ کا بتایا، اور یہ بھی کہ وہ اسی ہاسپٹل میں ہیں جہاں وہ تھا، تو فوراً اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس جانے کیا سوچتا رہا، اور غالباً اس سوچ کے تحت ہی اماں اس سے پوچھنے لگا، اب تو آپ کہیں نہیں جاؤ گی؟ میرا مطلب ہے واپس مظفر گڑھ۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، اماں نے کہا۔ پھر اس کے خاموش ہو جانے پر پوچھنے لگی، تو کیا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں، وہ ابھی اس مسئلے میں نہیں الجھنا چاہتا تھا، جب یہ ٹال گیا، لیکن اماں کو یہی فکر تھی، دیکھ راحیل، مجھے تجھ سے اور علیشبا سے بڑھ کر کچھ پیارا نہیں، اور نہ مجھے اس گھر میں رہنے کی تمنا ہے۔ بات تمنا کی نہیں اماں، حق کی ہے۔ اگر میرا باپ خود مجھے اس حق سے محروم کر جاتا تو میں کبھی دعویٰ نہ کرتا، لیکن میں اب اپنا حق نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر میرے باپ کی بھی یہی خواہش تھی، وہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے زندگی ہار گئے، لیکن میں نہیں ہارنا چاہتا، نہ اپنی شناخت کھونا چاہتا ہوں۔ وہ دھیرج سے بولتے ہوئے چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اماں کو دیکھ کر کہنے لگا،
اب آپ کو کسی بات کا ڈر ہے جس سے خطرہ تھا، اسے اللہ نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تب بھی میں یہاں سے نہیں جاتا۔ یہاں رہ کر کیا کرے گا؟ اماں نے یوں کہا جیسے مظفر گڑھ میں پریکٹس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت کام ہے اماں، بہت کام، اس نے کہا تو اماں فوراً بولی، پر ابھی ڈاکٹر نے تجھے آرام کرنے کو کہا ہے۔ آرام ہی تو کر رہا ہوں، وہ کہہ کر بات بدل گیا۔ یہ علیشبہ کہاں چلی گئی؟ اس سے کہو کوئی جوس ہی بنا دے۔ میں بنا دیتی ہوں، اماں اٹھ کھڑی ہوئیں، اور تیرے لیے کھانا بھی آپ بناؤں گی۔ اچھا، علیشبہ کو میرے پاس بھیج دو، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، اماں اپنے آپ بولتے ہوئے چلی گئیں تو اس نے تکیے کے ساتھ کمر ٹکا کر ٹانگیں سیدھی کر لیں۔ ہاں بھائی۔ علیشبہ فوراً ہی آ گئی تو اس نے اشارے سے بلا کے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا، اب تو تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ نہیں، پر اچھا بھی نہیں لگ رہا۔ علیشبہ کی شکل سے بیزاری ٹپک رہی تھی۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ اتنا بڑا گھر اور کوئی ہے بھی نہیں، باجی اور احمد بھی آ جاتے، میرا احمد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ علیشبہ نے کہا تو بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگا، فائقہ نے آنے کو کہا تھا؟ نہیں، وہ اپنی ساس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا مل جائے گا اسے ساس کی خدمت کر کے۔ علیشبہ سخت نالان لگ رہی تھی۔ پتہ ہے بھائی، جس دن اسے دیکھ کر آئی تھی اس رات باجی بہت روئی تھی، اس کی یہی ادائیں تو پاگل کر دیتی ہیں۔ اس نے سوچا، پھر پوچھنے لگا، اس وقت فائقہ کہاں ہوگی؟ پتہ نہیں، جا اس کے گھر فون کر کے پتہ کر، بلکہ ٹیلی فون یہیں لے آ، مجھے بھی ایک دو جگہ فون کرنا ہے۔ اس نے علیشبہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر اٹھا دیا، پھر بیڈ کارنر کی دراز سے ڈائری نکال کر مطلوبہ نمبرز دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اماں اس کے لیے جوس لے آئیں اور ان کے پیچھے علیشبہ بھی کارڈلیس لے کر آ گئی تو اس نے پہلے جوس پیا، پھر کارڈلیس لے کر ماربل فیکٹری کے نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف کی ٹیون سنتے ہی علیشبہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ اماں کھانا پکانے کا کہہ کر چلی گئی تھیں۔ اس نے 2-3 بار ٹرائی کیا، دوسری طرف بیل تو جا رہی تھی لیکن کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ تب ادھر سے مایوس ہو کر اس نے ابرار قریشی کے نمبر پش کیے تو فوراً ان سے رابطہ ہو گیا۔ السلام علیکم ابرار صاحب، میں اسفندیار، اس نے کہا تو پوچھنے لگے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں، آپ اس وقت کوئی ضروری کام تو نہیں کر رہے؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، آپ فرمائیے، کوئی کام ہے؟ کام ہی تو کہہ لیں، یعنی مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو ابرار قریشی پوچھنے لگے، کس سلسلے میں؟ بزنس کے سلسلے میں، کیونکہ میں تو سیدھا سادہ ڈاکٹر ہوں، ہاسپٹل تو چلا سکتا ہوں لیکن فیکٹری چلانا میرے بس میں نہیں ہے، جبکہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ماربل فیکٹری اسی طرح چلتی رہے۔ اس نے اپنی خواہش بتائی تو ابرار قریشی کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے، اس کے لیے آپ کو طاہر صاحب کو اعتماد میں لینا ہوگا، وہ محنتی اور ایماندار آدمی ہیں، بیگم صاحبہ بھی انہی پر بھروسہ کرتی ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں تو آپ کی فیکٹری اسی طرح چلتی رہے گی۔ آپ کے پاس طاہر صاحب کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ تو نہیں، آپ انہیں آفس میں فون کر لیں، ابرار قریشی نے کہا تو کچھ شش و پنج میں گر کر بولا، آفس شاید بند ہے، اصل میں ماما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ ارے کب؟ ابرار قریشی نے تشویش ظاہر کی۔ 4-5 دن ہو گئے ہیں اور بہت سیریس کنڈیشن ہے ان کی۔ اوہ، یہ تو آپ نے بہت بری خبر سنائی، اللہ رحم کرے، ابرار قریشی نے کہا تو بے اختیار بولا، اللہ ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ پھر احساس ہونے پر کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آئی تو سلسلہ منقطع کر کے کارڈلیس علیشبہ کے سامنے ڈال دیا۔ باجی سے بات نہیں کرو گے؟ علیشبہ تعجب سے بولی، نہیں، جب اسے پرواہ نہیں تو؟ وہ ہونٹ بھیج گیا۔ علیشبہ نے خود ہی نمبر ڈائل کر کے کارڈلیس کان سے لگا لیا۔ وہ بظاہر متوجہ نہیں ہوا لیکن سارا دھیان اسی کی طرف تھا اور جیسے ہی علیشبہ نے باجی کہا وہ اسے دیکھنے پر بھی لگا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بھائی بھی ٹھیک ہے۔ علیشبہ ادھر کی باتوں کا جواب دیے جا رہی تھی، پھر کارڈلیس اس کی طرف بڑھا کر بولی، بھائی باجی تم سے بات کرے گی۔ اس نے خاصی ناگواری سے کارڈلیس لیا اور اسی انداز میں بولا تھا، کیا ہے؟ سوری، میں نے شاید تمہیں ڈسٹرب کیا ہے۔ وہ اسی کے انداز سے یہی سمجھی تھی اور مزید چڑ گیا۔ سنو، یہ رسمی باتیں کسی اور کے لیے سنبھال رکھو۔ اچھی بات ہے، یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ یہ میں رسماً نہیں پوچھ رہی، وہ غالباً الجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، وہ روٹھا ہوا تھا۔ تمہاری مرضی۔ وہ فون رکھنے جا رہی تھی لیکن پھر اچانک کسی خیال سے روک کر کہنے لگی، اچھا سنو، اگر تم ماربل فیکٹری قائم رکھنا چاہتے ہو تو فوراً کچھ کرو۔ ماما نے اپنے طور پر فیکٹری بند کر دی ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا تمہاری ماما نے تمہیں بتایا ہے؟ اس کے لہجے میں تمہاری ماما کہتے ہوئے آپ یہاں طنز سمٹ آیا تھا جسے محسوس کرنے کے باوجود وہ قصداً نظر انداز کر گئی۔ نہیں، مجھے کسی اور ذریعے سے معلوم ہوا ہے، بہرحال اگر تم انٹرسٹڈ ہو تو
میں کیا کروں؟ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ تمام سٹاف کو فوراً واپس بلا لو، ورنہ نئے سرے سے سٹاف بھرتی کرنے اور انہیں کام سمجھانے میں بہت وقت لگے گا اور مشکل بھی ہوگی۔ اس نے کہا تو لاچاری سے بولا تھا، لیکن میں تو کسی کو نہیں جانتا۔ ایک صرف طاہر صاحب سے 2-3 بار سامنا ہوا ہے، لیکن ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر آفس سے مل جائے گا؟ اس نے فوراً کہا تو قدر رک کر پوچھنے لگا، تم کب آ رہی ہو؟ مجھے اس سلسلے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں ابھی تو نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے، جب تم آؤ گی تبھی کچھ کروں گا۔ اس نے کہا تو وہ زور دے کر بولی، دیر مت کرو۔ دیر میں نہیں، تم کر رہی ہو۔ اگر یہاں نہیں آنا چاہتی تو آفس آ جاؤ کل 10 بجے، اس نے جتا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، فائقہ نے کہہ کر فون رکھ دیا تو اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے اسی انداز میں علیشبا کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بھائی؟ علیشبا نے پوچھا تو پہلے چونکا، پھر نفی میں سر ہلا کر کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ علیشبا بھی کھڑی ہو گئی۔ میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، اماں کو مت بتانا، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ رابعہ نے صوفے کی بیگ پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں، یوں جیسے سفر کی تھکان غالب ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ اپنے گھر آ کر وہ اپنے اندر کسی احساس کو کھوجنا چاہتی تھی کہ آیا وہ خوش ہے یا ناخوش، تھک گئی ہو۔ ڈاکٹر عفان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے پوچھا تو ذرا سی آنکھیں کھول کے انہیں دیکھنے لگی، بولی کچھ نہیں۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کے قریب آنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور گھوم گھوم کر چاروں اور دیکھنے لگی، پھر اسی طرح اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، حتیٰ کہ بیڈ کارنر پر اس کی اور عفان کی فریم شدہ تصویر، جسے اس وقت اس نے غصے میں الٹ دیا تھا، وہ بھی اسی طرح الٹی پڑی تھی۔ اس نے بے اختیار تصویر سیدھی کی تو جیسے ہی اس میں وہ مسکرا رہی تھی، ویسی ہی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی، لیکن اسے خود احساس نہیں تھا۔ پھر وہاں سے ہٹ کر وارڈروب کی طرف بڑھی تھی کہ عفان چائے لے کر آ گئے۔ چائے کس نے بنائی؟ ابھی بھی اس نے بلا ارادہ پوچھا تھا۔ خان سامہ نے۔ ویسے میں ابھی بنا سکتا ہوں، صرف تمہارے لیے، ڈاکٹر عفان نے کپ اسے تھماتے ہوئے کہا تو پوچھنے لگی، صرف میرے لیے کیوں؟ پھر اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ انجان سی بن کر چائے پینے لگ گئی۔ ڈاکٹر عفان نے چائے کا سپ لے کر کپ رکھ دیا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ بٹھا کر کہنے لگے، تم مجھے مایوس اور دل گرفتہ لگ رہی ہو، جبکہ وہاں تم نے کہا تھا کہ تم خوش ہونا چاہتی ہو۔ مجھے بتاؤ تمہاری خوشی کس بات میں ہے؟ میری خوشی؟ اس نے گہری سانس کھینچی، پھر ذرا سی تعصب بھری ہنسی کے ساتھ کہنے لگی، میں جس بات سے خوش ہو سکتی ہوں وہ شاید میں خود نہیں چاہتی، یہ شاید چاہتی ہوں۔ کیا؟ انہوں نے فوراً پوچھا تو انہیں دیکھ کر ہنس پڑی۔ جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ آیا میں چاہتی ہوں یا نہیں چاہتی، بہرحال جب کسی ایک بات کا یقین ہو جائے گا تب بتا دوں گی۔ ایز یو لائک، انہوں نے کندھوں اچکائے، لیکن قیاس کرنے سے باز بھی نہیں رہ سکے۔ تم شاید ماڈلنگ جاری رکھنا چاہتی ہو؟ نہیں، وہ تو میں پہلے ہی چھوڑ چکی ہوں، اس نے کہا۔ تبھی فون کی بیل بج اٹھی۔ ڈاکٹر عفان نے قصداً انجان بن کر چائے کا کپ اٹھا لیا اور ان کی اس حرکت سے وہ اندر ہی اندر جذبز ہونے لگی، پھر جھنجھلا کر اٹھی تھی۔ ہیلو، ماشاء اللہ، کب آئیں؟ فائقہ نے اس کی اپنے گھر واپسی پر خوشی کا اظہار کر کے پوچھا۔ اگر میں کہوں دوسرے ہی دن آ گئی تھی تو، اس نے کہا تو فائقہ فوراً بولی، میں نہیں مانوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں روزانہ فون کر رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے عفان بھائی کی خیریت مطلوب تھی۔ اور ہے؟ فائقہ کھلکھلا کر ہنسی۔ تم وہ دانت پیس کر گالیاں دینے جا رہی تھی کہ ادھر سے فائقہ فوراً بولی، گالیاں دینے میں وقت ضائع مت کرو اور فوراً یہاں آ جاؤ عفان بھائی کے ساتھ۔ کیوں؟ یا اللہ، ہر بات میں کیوں؟ کیا سسرال سے سیکھ کر آئی ہو؟ بکو مت، وہ چیخی۔ چلو عرض کر رہی ہوں میڈم رابعہ عفان کہ آپ فوراً یہاں تشریف لے آئیں اور کچھ کام میں میرا ہاتھ بٹا دیں، کیونکہ شام میں سوہنی کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی ہے۔ فائقہ نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو قدرے تعجب سے بولی، واقعی جناب، اس میں کوئی تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، فائقہ نے ٹوکا، لیکن وہ ہنوز اسی انداز میں بولی، کیوں نہیں؟ اگر میں آج نہ آتی تو بھی آج کی تاریخ میں یہ کام ہونا تھا، کیونکہ ادھر اسما کی بات پکی ہو گئی ہے اور مامی جی دونوں شادیاں ایک ساتھ کرنا چاہ رہی ہیں۔ خیر یہ بتاؤ تم آ رہی ہو نا؟ شام میں ہی آؤں گی، مہمانوں کی طرح، اس نے کہہ کر فون پٹک دیا۔